کی تاریخ کا ایک انتہائی المناک، شرمناک اور افسوسناک دن تھا جب پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں ایک فیکٹری کے مینیجر جو کہ سری لنکن تھے، جن کا نام پریانتھا بتایا جاتا ہے، انہیں ایک ہجوم نے توہین مذہب کے نام پر قتل کر دیا اور پھر ان کی لاش جلا کے بے حرمتی کی گئی۔ ہم سے منسلک احباب نے ہمیں بے تحاشا سوالات ارسال کیے کہ یہ جو معاشرے میں انارکی پھیل رہی ہے، یہ جو جذبات کا بے ہنگم استعمال ہے، اس حوالے سے ممبر و محراب سے آوازیں کیوں نہیں اٹھتی؟ حقائق تو ظاہر ہے، حکومت ہی بہتر جانتی ہے، مگر اصولی چند باتیں ذہن نشین رکھیے کہ کسی بھی اسلامی معاشرے میں غیر مسلموں کے حقوق کا ویسے ہی خیال کیا جاتا ہے جیسے کسی مسلمان کا خیال کیا جاتا ہے۔ اسلامی معاشرت میں غیر مسلموں کے ساتھ رہنے کے جتنے اصول ہیں، ان میں سے اول اصول حرمت کا، کہ ان کی جان محفوظ ہے، ان کے مال محفوظ ہیں اور ان کی عزت و آبرو محفوظ ہے۔ اس پہ قرآن مجید کی بے شمار آیات دال ہیں۔ چند ایک آیات اور احادیث کے بعد ہم اس موضوع کی طرف آئیں گے کہ اصل ذمہ دار کون ہے؟ کیا علماء ذمہ دار ہیں؟ یہ ہمارا معاشرہ ذمہ دار ہے یا ارباب اقتدار ذمہ دار ہیں؟ کون ذمہ دار کون ہے کہ جب کسی کا دل چاہے کسی پر توہین کا الزام لگا دے اور قتل کر دے، اس کو آگ لگا دے؟ جیسا کہ آپ بہتر جانتے ہیں، پچھلے سال غالباً کسی بینک میں مینیجر صاحب کو گارڈ نے یہ کہہ کے گولیاں مار دیں کہ یہ توہین کر رہا ہے۔ جب انویسٹیگیشن کی گئی تو پتہ چلا کہ گارڈ ڈیوٹی پوری نہ کرتا تھا۔ مینیجر صاحب کہنے لگے کہ ڈیوٹی پوری کیا کر۔ اس پہ وہ غصے میں آ گئے اور مزید انویسٹیگیشن کی گئی تو پتہ چلا کہ گارڈ کہتا تھا میں سنتیں پڑھتا ہوں اس لیے مجھے گھنٹہ آدھا زیادہ لگ جاتا ہے، تو وہ کہنے لگے سنتیں کون سے ضروری؟ اب وہ سمجھا کہ یہ توہین کر رہا ہے اور مار دیا۔ اس کے بہت سارے پہلو ہیں اور ہو سکتے ہیں، مگر آج ہم چند اصولی باتیں بیان کریں گے کہ ہر خاص و عام کو سمجھ آئے۔ پہلے تو دیکھیے، انسانی جان کی حرمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے ابن آدم کو عزت کا تاج عطا کیا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے اور آیت نمبر اس کی 70 ہے۔ بنی آدم، ہر انسان عزت والا ہے۔ کسی کی عزت داغدار کرنا، کسی کی جان، کسی کی مال، کسی کی آبرو کو داغدار کرنا، یہ اسلام میں جائز نہیں۔ حدیث مبارکہ بخاری میں کہ جناب سہل بن حنیف اور قیس بن سعد یہ قادسیہ کے رستے پر بیٹھے تھے، ایک جنازہ آ گیا۔ یہ دونوں بزرگ جنازے کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ لوگ کہنے لگے جناب والا یہ کافر کا جنازہ ہے۔ اب یہ صاحبان کہتے ہیں کہ ہم نے اسی طرح ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ ایک جنازے کو دیکھ کر آپ کھڑے ہو گئے تو لوگوں نے کہا یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا لیست نفسن، یہودی ہے تو کیا ہوا، انسان نہیں ہے؟ تمہارے دلوں میں انسان کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، کوئی قیمت ہی نہیں ہے، کوئی جذبات و احساس ہی نہیں ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ بھئی ہم توہین کا الزام لگا کے جس کو مرضی مارتے پھر رہے، جس کو مرضی قتل کر دیں۔ اللہ نے واضح طور پہ فرمایا وَمَن يَقْتُلْ نَفْسًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو کسی جان کو جان بوجھ کے مارے گا اس کی جزا جہنم ہے، ہمیشہ جلے گا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد، سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر 32 ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس، جو کسی جان کو مارے بغیر کسی وجہ کے، یعنی بغیر قتل کے کسی کو قتل کر دے، او فساد فی الارض، یہ زمین میں فساد پیدا کرے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وہ ایسے ہے گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دی۔ یہ ہجوم میں لوگ اگر سمجھ جائیں کہ اس کی کتنی بڑی سزا ہے تو شاید یہ زمین سے اٹھنے کے قابل نہ رہے۔ پوری انسانیت کا قتل کیا۔
اور یہ نہیں فرمایا جس نے مسلمان کو مارا، جس نے کسی جان کو ناحق مارا۔ تو پہلے سپارے میں منافقوں کی علامت یہ بیان کی گئی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ پیدا کرو، قالوا کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو صلاح کرنے والے، الا انہم هم المفسدون، اللہ کہتا ہے خبردار سن لو یہی فسادی، لیکن سمجھتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، ہم معاشرے میں خیر کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ تو کسی جان کو قتل کرنا یہ اسلام میں ہرگز جائز نہیں، اور پھر قتل کر کے آگ لگا دی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب لوگ یہ بھی مسئلہ پوچھتے ہیں کہ غیر مسلم کے قتل پر اس کی موت پہ انا للہ کہا جا سکتا ہے؟ حالانکہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا۔ اتنا بڑا سانحہ، اتنا بڑا حادثہ، اور لوگ ابھی بھی اس طرح کے مسائل پوچھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، سنن ابو داود میں یہ روایت ہے کہ ہم ایک سفر پہ تھے، مصطفیٰ حاجت کے لیے کہیں تشریف لے گئے، ہم نے کیا دیکھا کہ ایک چڑیا اپنے 2 بچوں کے ساتھ کہیں موجود ہے، ہم نے بچے پکڑ لیے، مصطفیٰ تشریف لائے تو ماں سے برداشت نہ ہو سکا، وہ بچے لینے کے لیے زمین پہ اپنے پر بچھانے لگی، مصطفیٰ نے فرمایا یہ ماں کو بے قرار کس نے کیا؟ صحابہ آگے بڑھے، یا رسول اللہ یہ اس کے بچے، فرمایا واپس کرو۔ اور پھر بعض نے چیونٹیاں تھیں ان کو آگ لگا دی، مصطفیٰ نے فرمایا کسی کے لیے روا نہیں ہے وہ مخلوق کو وہ عذاب دے کہ جو اللہ عذاب دے، کہ تم نے آگ لگا دی، تو اللہ کی کسی مخلوق کو آگ سے عذاب دینا یہ جائز نہیں ہے۔ پہلے تو قتل کیا گیا اور پھر آگ میں جلایا گیا، اور لوگوں نے سیلفیاں بنائی، اور ایک تصویر میں دیکھ رہا تھا موبائل پہ ایک شخص سیلفی بنا رہا ہے، اس پہ لکھا ہمارا ٹائم بھی آئے گا۔ اب ہم ذمہ داروں کا تعین کرتے ہیں، تو ذمہ دار کون ہے؟ اصل میں ہمارے معاشرے میں ناانصافی، لاقانونیت اتنی عام ہو چکی ہے کہ لوگوں کا آئین اور قانون پر سے اعتبار اٹھ گیا۔ کس سے پوچھ لیں جی یہ مسئلہ ہے، اور جی ہم عدالت نہیں جائیں گے، ہم انصاف کے لیے نہیں جائیں گے، غریب آدمی ہے کیا کریں؟ اور نوجوانوں کی تعداد 60-70% سے زائد ہے، مگر نوکریاں نہیں ہیں، لوگ جاب لیس ہیں۔ اب جذبات سے بھرے یہ نوجوان کیا کرتے ہیں، جہاں بھی ان کو کوئی اس طرح کا تماشا نظر آئے وہاں پہ گھس جاتے ہیں، بھی کیا ہو رہا ہے جی یہ مسئلہ ہو رہا ہے، اچھا ہوا کیا؟ توہین کی، اچھا لو میں بھی مارتا ہوں، 2 پتھر اس نے بھی مار دیے، وہ بھی احتجاج میں شامل ہو گیا۔ جب نوجوانوں کو اس معاشرے میں کوئی کام دھندہ ہی نہیں ملنا، ڈگریاں لے کے بیچارے پھر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، اچھے بھلے رات کو خاندان والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ نوجوان مال میں گیا، وہاں جا کے خودکشی کر لی، شاپنگ کے لیے آئے تھے۔ یعنی معاشرے میں اتنی فرسٹریشن کریٹ ہو چکی ہے، اور معاشرہ جذبات میں اس طرح بہہ رہا ہے، خواب بیچتے ہیں، خواب خریدتے ہیں، حقیقت حال سے واقفیت نہیں، اور پھر سنتے کن لوگوں کو ہے جو جذبات سے بری باتیں کرتے ہیں، سطحی باتیں، سطحی خیالات، ایسے مقررین کو سنتے ہیں جو اوئے توئے بولتے ہیں، اور آپ ان کے ویوز دیکھیں، جو گالیاں دینے والے ہیں، جو اوئے توئے بکنے والے ہیں، جو ممبر پہ کھڑے ہو کے ماں بہن ایک کرنے والے ہیں، لوگ ان کو پسند کرتے، لوگ ان کو پیسے دے کے بلاتے، اور وہ وہاں پہ آ کے کبھی تماشے کرے گا، کبھی اٹھے گا، کبھی بیٹھے گا، کبھی ادھر جائے گا، کبھی ادھر جائے گا، اور مخالفین کو گالیاں دے گا، نہیں مانتا تو اس کی بہن کی ایسے، نہیں مانتا تو اس کی ماں کی ایسے، اور لوگ اس پہ نعرہ تکبیر بلند کرتے۔ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ، پھر نعرہ رسالت بلند ہوتا ہے، اور پھر بعض ایسے نعرے بلند ہوتے ہیں کہ جن کا روایت میں کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، ایک جملہ محراب سے بولا جاتا ہے، ممبر سے بولا جاتا ہے، اور مکمل اس کو مجمع کرتا ہے، مگر کس حدیث کی کتاب میں؟ اور کیا کبھی کسی نے بتایا اگر کوئی توہین کر بھی بیٹھے، اگر کوئی توہین کرے تو اس کو سزا کون دے گا؟ میں دوں گا؟ آپ اٹھ کے دیں گے؟ مجمع اکٹھا ہو جائے گا اور مجمع مارنا شروع کر دے گا؟ بھی اگر تم نے قتل کرنا ہے تو کس طرح قتل کرنا؟ یہ جو اس کا پروسیجر ہے یہ انتہائی خطرناک ہے، اور میں
ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں، خصوصاً ممبر و محراب پہ بیٹھنے والے، میری اکثر علماء سے بات ہوتی رہتی ہے، اس موضوع پر بھی بات ہوئی، وہ کہتے ہیں جی ہم کس طرح بات کریں، نوجوان کہیں گے جی یہ دیکھیں آپ نے کیا کر دیا، یعنی معاشرے کی فکر نہیں ہے، صحیح دینی تعلیمات کو آگے پہنچانے کی فکر نہیں ہے، اپنی ریٹنگ کی فکر ہے، ہماری محفلیں نہ بند ہو جائیں، ہمیں لوگ بلانا نہ چھوڑ دیں، ہم ایسی باتیں نہیں کریں گے تو جذبات کیسے اچھالیں گے، لوگ جیبوں سے پیسے کیسے نکالیں گے، لوگ ہمیں محفلوں پہ نہیں بلائیں گے۔ حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حبشی غلام بھی ہو نا، تمہارا حکمران بنے پھر بھی اطاعت کرو، جیسی بھی عدلیہ ہے تو صحیح نا، ایک ٹوٹا پھوٹا نظام ہی صحیح موجود تو ہے نا، اگر کوئی ایسا مسئلہ تھا تو عدالت میں لے جاتے، اور پھر کہا جاتا ہے جی وہاں عدالت میں کون سا انصاف ملتا ہے، یا عدلیہ نے کبھی کسی کو سزا دی ہے، اب عدلیہ سزا دے نہ دے یہ آپ سے ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، ہمارا کام کیا ہے اس کو قانون کے دائرے میں لے کے آنا، اگر ایسا نہ کریں گے تو کل کلا کوئی بھی اٹھے گا ذاتی رنجش کی وجہ سے، جس طرح کے بھی واضح ہوا کہ وہ فیکٹری مینیجر تھا اور وہ کام کے حوالے سے سخت تھا، وہ کہتا تھا مشینیں صاف کر کے جانی، ٹائم کی پابندی کرنی، چھٹی نہیں کرنی، لوگ اس کے خلاف ہو گئے، بھی ہم پاکستانی لوگ تو پہلے ہی کام چور ہیں، تو کہاں کام کرتے ہیں جب تک وہ ڈنڈا دے کے نہ رکھے، تو اس نے ان کو سیدھا کیا، انہوں نے اس پہ جی لبیک یا حسین لکھا ہوا تھا، وہ اس نے کوڑے میں پھینک دیا تو اس کو مار دیا۔ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہم مقلد ہیں تو کبھی اپنے کسی قریبی مفتی صاحب سے جا کے پوچھئے کہ توہین کے حوالے سے احناف کا موقف کیا ہے، اور حقیقی بات تو یہ ہے کہ میرے الفاظ اس وقت ساتھ نہیں دے رہے، میں انتہائی تذبذب کا شکار ہوں کہ ہم نے صرف مذمتی بیان جاری کیے، ہماری عدلیہ بھی مذمتی بیان جاری کرتی ہے، احباب اقتدار بھی مذمتی بیان جاری مذمت تو میں کر سکتا ہوں، جس کے پاس اختیار نہیں، جس کے پاس اختیار ہے وہ مذمت کرے، 100 لوگوں کو گرفتار کر لیا، لیکن اس کا کوئی آؤٹ پٹ نکلے گا کہ اسی طرح ہر سال ہر 6 مہینے بعد ایک موب اکٹھا ہوگا، ہجوم اکٹھا ہوگا، نعوذ باللہ کسی کو گستاخ کہہ کے مار دیا جائے گا۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ مقتدر سنجیدہ علماء کرام کا ایک پینل بنایا جائے اور اس حوالے سے ایک سنجیدہ ڈسکشن شروع ہو، ممبر و محراب سے آوازیں بلند ہوں تاکہ معاشرے میں موجود ایسے عناصر جو ذاتی رنجش اور ذاتی مخاصمت کی وجہ سے کسی شخص کو یہ کہہ کے مار دیتے ہیں جس نے توہین رسالت کی ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے، اللہ نے فرمایا پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور اسوہ رسول اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔